ساس میری ماں کے قدموں میں گر کر معافی مانگ رہی تھی۔ وہ رو دھو کر نہ جانے کب سے ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں نے کوئی ہار نہیں نکالا، مگر میری ماں کا غصہ تو ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے ساس کو بالوں سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دیوار سے مار دیا۔ ابھی آج صبح ہی اماں کے کمرے سے ان کا قیمتی سامان یعنی سونے کا ہار چوری ہوا تھا، جس کا الزام بھی انہوں نے میری ساس پر ہی لگایا تھا۔ ساس بیچاری روتے ہوئے صفائی پیش کر رہی تھی۔ آخر کو یہ سارا زیور میری ساس کا ہی تھا، جسے میری ماں نے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ اماں کو جب تسلی نہ ہوئی تو انہوں نے ساس کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ بیچاری سسکتی ہوئی ادمری ہو گئی۔ اماں کو تو جیسے مفت کا موقع مل گیا تھا ساس کو مارنے کا۔ انہوں نے ساس کو خوب پیٹا اور پھر گھر کے دروازے کے اندرونی جانب بٹھاتے ہوئے کہا کہ یہی تیری اصل اوقات ہے، اب سے تو یہی بیٹھا کرے گی۔ یہ گھر اور جائیداد صرف اور صرف میری بیٹی کے مقدر میں ہے۔ ساس خاموشی سے آنسو پونچھ کر وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے جس شخص کو سامنے کھڑا دیکھا، اسے دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ چند لڑکیوں کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ میرا شوہر پیسے والا ہو اور مجھ پر اندھا اعتبار کرتا ہو۔ میری ماں نے اس شادی کی خاطر کافی پاپڑ بیلے تھے۔ میں عروسی لباس میں ملبوس دلہن بنی اپنے شوہر کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرہ انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ میں ہر ایک شے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کمرے میں پھولوں کی سجاوٹ سے لے کر کھڑکی کے لگے پردوں تک ہر شے میری پسند کی تھی۔ میرا شوہر تو شادی سے پہلے ہی مجھ پر جان نچھاور کرنے لگا تھا۔ بھلے ہی میرا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا، مگر میرا شوہر وسیم بہت ہی امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے گھر میں صرف اس کی ماں اور وہی رہتے تھے۔ ان کے والد کا انتقال کافی عرصہ پہلے ہو چکا تھا، اس لیے وہ اپنے والد کا سارا بزنس خود ہی سنبھال رہے تھے۔ میری ماں کی تو شروع سے ہی یہی خواہش تھی کہ ان کی اکلوتی بیٹی کی شادی ایک امیر خاندان میں ہو۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ وسیم کمرے میں داخل ہوا۔ انہیں دیکھ کر میں فوراً گھونگھٹ ڈال کر شرماتے ہوئے بیٹھ گئی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور چند رسمی گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے میرے منہ دکھائی کے لیے لایا تحفہ نکالا۔ جب میں نے وہ تحفہ دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ ایک ہیرے کا ہار تھا۔ میں نے زندگی میں آج سے پہلے کبھی بھی ہیرا نہیں دیکھا تھا۔ میری آنکھیں چندیا کر رہ گئیں۔ اس پل مجھے وسیم پر بے حد پیار آیا تھا۔ میرا تو مقصد ہی یہی تھا، جتنی میں خوبصورت تھی، اپنی خوبصورتی کے جادو چلا کر اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتی تھی، تاکہ اسے میرے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہ آئے۔ شادی کے چند روز میں ہی وسیم میری مٹھی میں آ چکا تھا۔ وہ تو میرے حسن کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ اسے تو اس کی اماں بھی آوازیں دیتی رہتی، مگر وہ میری بات سنے بغیر اپنی ماں کی بھی نہ سنتا تھا۔ میری ایک ہی ساس تھی جو بہت معصوم اور کام گو خاتون تھی۔ شوہر شادی کے 2 ہفتے تک ہمارے ساتھ رہا اور پھر ایک کام کے سلسلے میں اسے دوسرے ملک جانا پڑ گیا۔ مجھے وسیم سے کوئی خاص محبت تو نہ تھی، در حقیقت مجھے ساری محبت ان کی دولت سے تھی، تاکہ میں اپنی ماں کا ایک خواب پورا کر سکوں۔ چند دنوں کے اندر اندر شوہر بیرون ملک چلا گیا اور جانے سے پہلے مجھے کہہ کر گیا کہ میری اماں کا بہت خیال رکھنا، وہ میرے بغیر بہت روتی ہیں۔ شوہر کی بات سن کر فوراً میں نے ان کی حامی بھر لی۔ مجھے تو شاید انتظار ہی کب سے ان پلوں کا تھا جب شوہر دوسرے ملک جائے اور میں یہاں اس کی دولت پر عیش کر سکوں۔ وسیم کے جانے کے بعد میں تو جیسے آزاد ہو چکی تھی۔ ساس سے جو تھوڑی بہت تمیز سے بات کرتی تھی وہ بھی کرنا بند کر دی اور سارے کاموں کی ذمہ داری اس پر ڈال دی۔ کچھ دنوں بعد میری ماں اور بھائی میرے گھر مجھ سے ملنے کے لیے آئے، مگر میں نے پھر انہیں واپس جانے ہی نہ دیا۔ میں سارا دن ساس سے کام کرواتی رہتی۔ ان کی اب کافی عمر ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود وہ سارے کام صاف ستھرے اور وقت پر کیا کرتی تھیں۔ مہینہ پورا ہوا تو وسیم نے تنخواہ بھیجی، جس میں سے ایک حصہ ان کی ماں کا بھی تھا، مگر میں نے وہ پیسے ساس کو دینے کی بجائے اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ساس ہمارا منہ تکتی ہی رہ گئیں۔ شوہر جب بھی فون کرتا تو کئی گھنٹے مجھ سے باتیں کرتا رہتا، مگر جب اماں سے بات کرنے کا وقت آتا تو میں جان بوجھ کر انٹرنیٹ بند کر دیا کرتی تھی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میری ماں اور بھائی یہی میرے پاس ہی رہ رہے تھے۔ اس شام جب ساس کو سب کے لیے چائے بنانے کا کہا تو کہنے لگی، بہو تمہاری امی کب تک یہاں رہیں گی؟ واپس کب تک جانا ہے انہوں نے؟ ساس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو میں آگ بگولا ہو گئی۔ فوراً غصے سے کہنے لگی کہ یہ گھر میرا ہے، یہ جتنے بھی دن یہاں رہیں، تم کون ہوتی ہو مجھ سے پوچھنے والی؟ پہلی بار میں نے ساس سے بدتمیزی کی تھی۔ وہ ششدر سے مجھے دیکھتی رہ گئیں۔ وہ شاک سے کھڑی تھیں۔
اور میں ان پر حکم صادر کرتی وہاں سے اماں کے پاس آ گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹی کے ہاتھوں میں تو خزانہ لگ چکا تھا، سارا دن ہمارا شوہر کے پیسے اڑانے میں گزر جایا کرتا۔ میں روز نئی اقسام کے کھانے باہر سے منگوا کر کھایا کرتی، مگر ساس کو آج تک کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے لیے خود کھانا بنا کر کھایا کرتی تھی۔ ساس لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھ کر دروازے تک آئی تھی۔ میں باہر لاؤنج میں بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے یہ سارا منظر پرسکون ہو کر دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ تھا جو میں ایک ادا سے خود بھی کھاتی اور ساتھ بیٹھی اماں کو بھی کھلا رہی تھی۔ ساس کا یہ ڈرامہ دیکھ کر میں کافی خوش ہو رہی تھی۔ ابھی کل شام ہی میری ساس کا گیلے فرش سے پاؤں پھسل گیا تھا۔ وجود بھاری ہونے کی وجہ سے وہ دڑام سے فرش پر گریں اور فلک شگاف چیخیں مارتے ہوئے مجھے اور اماں کو مدد کے لیے پکارنے لگیں۔ میں اس پل ان کی مدد کے لیے ضرور چلی جاتی اگر میرا پسندیدہ ڈرامہ ٹی وی پر نہ چل رہا ہوتا۔ اماں بھی میرے ساتھ ہی بیٹھی تھیں۔ کتنی ہی دیر ساس کے چلانے کی آوازیں آتی رہیں۔ وہ چیخ چیخ کر درد سے رو رہی تھی، مگر ہمارے کانوں تک جوں نہ رینگی۔ بیچاری چلا چلا کر خود ہی دیواروں کا سہارا لے کر اپنے کمرے تک پہنچی تھی۔ جب سیریل ختم ہوا تو میں اٹھ کر باہر آئی۔ ساس اپنے بستر پر لیٹی کراہ رہی تھیں۔ میں بالکل انجان بنی اس کے پاس گئی اور پوچھنے لگی کہ ساسو ماں کیا ہو گیا، کیوں رو رہی ہیں؟ میرے سوال پر ساس درد سے بھری آواز میں بولی کہ بہو میں گر گئی تھی، میرے گھٹنے میں شدید درد اٹھ رہا ہے، کسی ڈاکٹر یا ہیلتھ ورکر کو بلوا دو، کہیں میری ہڈی تو نہیں ٹوٹ گئی۔ ساس کی بات سن کر میرے ماتھے پر بال پڑے اور میں ان کی جانب دیکھ کر بولی کہ ذرا سی پھسلن سے کسی کا گھٹنا نہیں ٹوٹتا، تھوڑی دیر آرام کرو، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ساس بیچاری درد سے کراہتی رہ گئیں۔ اسے یوں کراہتا دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی تھی اور اب وہ کب سے مجھ سے پانی مانگ رہی تھی، مگر میں تو انسنی کرتے ہوئے چپس کھانے میں مصروف تھی۔ آخر جب پیاس حد سے بڑھ گئی تو وہ خود ہی اٹھ کر جانے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے مجھے وہ باہر آتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں اور ماں اسے یوں چلتا دیکھ کر اندر ہی اندر ہنس رہی تھیں۔ ان کے گھٹنے میں شاید شدید درد تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے گھٹنے کو تھامے دوسرے ہاتھ سے دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے باہر آ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ان کے حلق سے چیخ بھی نکل رہی تھی اور وہ باہر آتے ہوئے ایک ہی بات کر رہی تھی کہ بہو میرا حلق خشک ہو چکا ہے، مجھے 2 گھونٹ پانی لا دو۔ میں ان پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اٹھی اور کچن سے پانی کا گلاس بھر کر باہر لے آئی۔ کانچ کے گلاس میں پانی لا کر جب میں نے ساسو ماں کو دینا چاہا تو ایک شرارت سوجی۔ میں نے جب ان کی جانب گلاس بڑھایا تو جان بوجھ کر گلاس کو ان کے ہاتھ میں جانے سے پہلے ہی چھوڑ دیا۔ گلاس فرش پر گر کر کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ ساس جو کہ جوتوں کے بغیر تھی، اس لیے جو ہی اس نے دوسرا پیر زمین پر رکھا تو وہ کانچ کے ٹکڑے اس کے پیروں میں پیوست ہو گئے۔ ایک نئی طرز کے درد کی لہروں کو وجود میں محسوس کر کے ساس بلبلا اٹھیں۔ میں سب کچھ جان بوجھ کر کرنے کے باوجود فوراً چہرے پر حیرانگی اور شرمندگی لائی تھی اور بولی مجھے معاف کر دیجیے گا، نہ جانے کیسے یہ گلاس میرے ہاتھ سے ٹوٹ گیا۔ وہ بیچاری گھٹنے کے درد میں مبتلا تو تھی ہی، مگر اب تو کانچ لگنے سے اس کا پیر بھی زخمی ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی ساس کا کوئی علاج نہ کروایا اور وہ بیچاری کئی دن تک بستر پر تڑپتی رہی۔ جب سے شوہر دوسرے ملک گیا تھا مجھے تو شاید مزید شے مل گئی تھی، میں جو مرضی کروں، کون سا شوہر کو پتہ چلنا تھا۔ بس اسی وجہ سے میرا ساس کے ساتھ رویہ دن بدن بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا پاؤں زخمی تھا، وہ درد سے کراہ رہی تھی، مگر میں نے اس کے زخموں پر آم سی رکھی گئی مرہم لگاتے ہوئے چپ کرنے کا کہا۔ میری ماں ساس کے سامنے اس کے نئے کپڑے پہن کر گھوما کرتی تھی۔ ساس اگر غصے سے کچھ کہہ دیتی تو ہم دونوں ماں بیٹی اسے مل کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالتی۔ اس کی حیثیت اس گھر میں صرف ایک نوکرانی کی رہ گئی تھی۔ ایک روز ساس نے کچھ ایسا کیا جس کے بعد ان کے لیے میرے دل میں نفرت مزید بڑھنے لگی۔ رات کے 11:30 بجے کا وقت تھا جب مجھے ساس کے کمرے سے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے قدم رکے تھے، نہ جانے ساس کس سے باتیں کر رہی تھی۔ میں فوراً ان کے کمرے کے پاس پہنچی اور کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ رو رہی تھیں، ان کا انداز سرگوشی نما تھا۔ مجھ سے مزید رہا نہ گیا تو فوراً سارا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ مجھے یوں اپنے کمرے میں دیکھ کر ساس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے ہاتھ میں ایک موبائل تھا جس سے وہ وسیم کو کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یقیناً وہ ہمارا بانڈا پھوڑنا چاہتی تھی۔ اس رات مجھے اپنی ساس پر اس قدر شدید غصہ آیا کہ میں نے ساس کو مارنا شروع کر دیا۔ ساس بیچاری میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور بولی کہ بس ایک بار مجھے میرے بیٹے سے بات کروا دو۔ میں طنزیہ لہجے میں اس پر ہنس کر بولی کہ اس لیے تمہاری بات کروا دوں تاکہ تم ہمارا سارا بانڈا پھوڑ دو۔
اس دن سے تو میں نے ساس پر زندگی مزید تنگ کر کے رکھ دی تھی۔ میں نے تو ساس کا جینا تک حرام کر دیا تھا۔ ہم اپنے سارے کام ساس سے کروانے لگے تھے۔ صبح صبح ناشتہ بنوانے سے لے کر رات کے کھانے تک ایک ایک کام ساس کیا کرتی تھی۔ اگر کبھی اماں کے پیروں میں درد ہوتا تو میں ساس ہی سے ماں کی خدمت کروایا کرتی۔ میری ساس نہایت ہی بولی بالی اور کم عقل سی عورت تھی۔ بہت جلدی وہ ہمارے سامنے کمزور پڑ کر ہماری نوکرانی کی طرح رہنے لگی۔ اس کے پیروں کا زخم اور گھٹنے کا درد ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اف تک نہ کرتی اور سارے گھر کے کام کرنے لگی تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو میں نے روزے کی حالت میں سارے کام ساس سے کروانا شروع کر دیے۔ میری بوڑھی ساس ساری رات عبادت میں گزار دیا کرتی اور پھر میں سارا دن ان سے پورے گھر کے کام کرواتی رہتی۔ میرے سامنے اف تک نہ کرتی۔ گرمی شدید تھی، کام کرنے کے ساتھ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو جایا کرتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ میرے سامنے اپنا کوئی حکم نہیں چلا پاتی تھیں۔ جب بھی میرے شوہر کا فون آتا تو وہ کہتی کہ مجھے بھی بات کروائی جائے، مگر میں ہر بار اسے بالوں سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیتی تھی۔ میں اور میری ماں نے اپنی ساس پر تشدد کر کے اسے کم عقل ذہنی مریضہ کر دیا تھا۔ وسیم کو بھی اپنی ماں کی کچھ خاص فکر نہ تھی۔ وہ بہت ہی کم ان کا پوچھ لیا کرتا تھا۔ عید قریب آ رہی تو وسیم نے میرے اکاؤنٹ میں ڈھیروں پیسے بھیجے۔ اس نے مجھے خاص تاکید کی کہ میں اپنے اور اس کی ماں کے بے حد خوبصورت جوڑے لے کر اسے دکھاؤں۔ میں نے وہ سارے پیسے لیے اور چاند رات کو ماں کے ساتھ بازار میں شاپنگ کے لیے چلی گئی۔ میں نے وہاں سے ڈھیروں شاپنگ کی اور واپس گھر آ گئی۔ ساس حسرت بھری نگاہوں سے کبھی مجھے تو کبھی میری ماں کو دیکھ رہی تھی۔ آج نہ جانے اسے کیا سوجی کہ وہ اٹھی اور غصے سے مجھ پر جپٹ پڑی۔ وہ روتے ہوئے میرا چہرہ دبوچ کر بولی کہ میری سب سے بڑی غلطی تمہیں اس گھر کی بہو بنانا تھا۔ کاش میں اس وقت کوئی اور چن لیتی۔ تم نے میرے بیٹے کو صرف اور صرف پیسوں کی خاطر اپنایا ہے۔ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ ساس اتنا کہہ کر مجھ پر چڑھ دوڑی۔ نہ جانے اتنی ہمت ایک دم سے اس میں کہاں سے آ گئی تھی۔ میں نے فوراً اسے خود سے دور جھٹکا اور یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ اپنی ساس کے چہرے پر دے مارے۔ مجھ سے تھپڑ کھا کر ساس روتی رہی، مگر میرے منہ میں جو آیا میں اسے سناتی چلی گئی۔ میں نے ساس کے سارے کپڑوں کو کینچی سے جگہ جگہ سے کاٹ دیا۔ وہ بیچاری جو بھی سوٹ پہنتی وہی پھٹا ہوا ہوتا تھا۔ آج چاند رات تھی۔ میں نے شوہر کو ساس کے لیے لایا ہوا سوٹ دکھایا اور پھر وہی سوٹ ساس کی بجائے اپنی ہی ماں کو پیش کر دیا۔ بیچاری ساس اندر ہی اندر کڑتی ہوئی رہ گئی۔ عید کا دن تھا۔ میں کئی اقسام کے کھانے بنا کر میز پر سجا رہی تھی کہ تبھی میری ساس لڑکھڑاتے ہوئے میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ چادر کے کونے سے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی کہ بہو، مجھے بیٹے کی بہت یاد آ رہی ہے۔ کل خواب میں بھی وہ مجھے پریشان دکھ رہا تھا۔ ذرا کچھ دیر کے لیے میری وسیم سے بات کروا دو۔ کئی ماہ ہو گئے اپنے بیٹے سے بات تک نہیں ہو پائی۔ آج عید کا دن تھا، شاید انہیں وسیم بہت یاد آ رہا تھا۔ میں نے ان کی جانب دیکھا اور پھر جھٹک کر بولی کہ وہ تو میں کروا دوں گی، مگر اس کے بدلے آپ کو سارے گھر کی صفائی کرنا ہوگی۔ میری بولی بالی ساس فوراً مان گئی۔ حالانکہ اس کے گھٹنے میں درد تھا، اس کے باوجود وہ گھر کے سارے کام خوشی خوشی کرنے لگی۔ کیسی بیوقوف ساس ملی تھی مجھے۔ میں نے تو اسے اس کے گھر میں ہی نوکرانی بنا کر رکھ دیا تھا۔ جلدی سے سارا کام ختم کر کے وہ ہاتھ چاٹتے ہوئے میرے قریب آئی اور بولی اب میری بات کروا دو بیٹے سے۔ آج عید ہے، میں اپنے بیٹے کی ایک بار آواز سنوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے ساس کو اپنے پاس بلایا اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے بولی دفع ہو جا اپنے کمرے میں۔ دوبارہ اگر وسیم سے بات کرنے کا سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ساس بہو سے تھپڑ کھا کر ششتر سی کھڑی رہ گئی، جبکہ میں اس پر طنزیہ ہنستی وہاں سے اپنے کمرے میں جانے لگی کہ تبھی مجھے ساس کی آواز آئی۔ وہ میرے پیچھے کھڑی فوراً روتے ہوئے بولی خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ دیکھنا جس روز اس کی پکڑ ہوئی تمہیں منہ کی کھانا پڑے گی۔ ایک نہ ایک دن میرا بیٹا سچائی ضرور جان کر رہے گا۔ ایک تو عید تھی، اوپر سے جب میں نے اور اماں نے ساس کے منہ سے ایسے الفاظ سنے تو اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے مارنے لگیں۔ ہم نے اسے اتنا مارا کہ وہ ادمری سی ہو گئی۔ دولت کا نشہ ہی ایسا تھا کہ اس نشے نے ہم سے صحیح غلط کی سوجھ بوجھ چھین لی تھی۔ ساس مار کھا کھا کر ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، مگر اس بار اسے معاف کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ میرا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے ساس کو مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ خواص باختہ سی کتنی ہی دیر گھر کا گیٹ بجاتی رہی اور رو رو کر اندر آنے کی بھیک مانگتی رہی، مگر مجھے اور اماں کو کوئی فرق نہ پڑا۔
اچھا خاصا شور برپا کرنے کے باوجود جب میں نے دروازہ نہ کھولا تو ساس وہاں سے ہٹ چکی تھی۔ وہ کہاں گئی تھی؟ کون تھا اس کا اس بڑی دنیا میں؟ میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ وسیم کے آنے میں بھی ابھی 1 ماہ باقی تھے۔ تب تک میں کوئی نہ کوئی بہانہ سوچ کر وسیم کو بتا سکتی تھی کہ آخر اس کی ماں ہم سب کو چھوڑ کر کہاں چلی گئی۔ اب تو پورے گھر پر ہم تینوں کا راج تھا۔ کئی ہفتوں تک ہم تینوں نے خوب عیش کیا۔ زندگی تو جیسے صرف آسائشیں پوری کرنے کے لیے ہی رہ چکی تھی۔ میں تو ساس کا نام و نشان تک بھول چکی تھی۔ ایک شام دروازے پر دستک ہوئی تو میں دروازہ کھولنے کے لیے گیٹ تک آئی۔ نہ جانے کون تھا، میں نے پوچھا، مگر جواب نہ پا کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ سامنے میرا شوہر وسیم چہرے پر سنجیدگی سجائے کھڑا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں ششدر سی رہ گئی، مگر تبھی وسیم کے پیچھے سے میری ساس نکل کر سامنے ہوئی۔ اسے یوں وسیم کے ساتھ کھڑا دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ میں بکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹی تھی۔ پھٹے ہوئے میلے کپڑے اور اس پر جگہ جگہ سے پھٹی چادر، ساس مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ وسیم کی آنکھوں میں خون اتر چکا تھا۔ وہ اسی پل گھر کے اندر داخل ہوا اور مجھے بالوں سے دبوچ کر میرے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کرنے لگا۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس نے مجھے مارتے ہوئے کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کو ہاتھ بھی لگانے کی؟ اس لیے تیرے پاس چھوڑ کر گیا تھا کہ تو میری ہی دولت پر عیش کرتی پھرے اور میری ماں کو انہی کے گھر سے باہر نکال دے۔ تیری جرأت ہوئی بھی کیسے؟ تو میری ماں سے اس گھر کے کام کرواتی رہی۔ اتنا کہہ کر وسیم نے میرے چہرے پر کئی تھپڑ برسا دیے۔ میری آنکھوں کے آگے تو اندھیرا سا چھانے لگا۔ وسیم رو رہا تھا۔ اس نے مجھے چھوڑا اور بولا کہ تم جیسی عورت اس گھر میں رہنے کے قابل ہے ہی نہیں۔ میں نے غلطی کر دی تم جیسی عورت پر اپنی محبت لٹا کر۔ تمہاری اوقات تو اتنی بھی نہیں تھی جتنا تمہیں سر چڑھا دیا گیا ہے۔ اتنا کہہ کر میرا شوہر اپنی زبان سے وہ 3 جملے ادا کرنے ہی والا تھا کہ میری روح کانپ اٹھی۔ میری ماں داماد کے پیروں میں گر کر التجا کرنے لگی کہ وہ کوئی بھی غلط قدم نہ اٹھائے، مگر ہمیں اس کی ماں پر رحم آیا تھا کہ اب اسے ہم پر رحم آتا۔ میں ساس کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگنے لگی، جولی پھیلا کر اپنا گھر کو بچانے کی دہائی دینے لگی، مگر شاید میری یہی سزا تھی۔ وسیم نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ وہ جملے سننے کے بعد میں گویا سانس لینا بھی بھول چکی تھی۔ وسیم نے ہم تینوں کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ ساس تو سڑکوں پر بھیک مانگا کرتی تھی، مگر پھر جب اسے خیال آیا تو وہ ایک ایئرپورٹ سے باہر موجود سڑک پر بیٹھنے لگی تاکہ جب بھی اس کا بیٹا وہاں سے گزرے تو وہ اسے مل سکے۔ کئی ہفتے انتظار کرنے کے بعد آخر ایک روز ماں بیٹے سے مل ہی گئی، مگر جس حالت میں ملی تھی وہ دیکھ کر وسیم کا خون کھول اٹھا تھا۔ چند پل کے عیش کے لیے میں نے اپنے پرسکون زندگی کو خراب کر دیا تھا۔ میری ماں اب دوبارہ اس ٹوٹے پھوٹے مکان میں آ کر روتی ہے، پچھتاتی ہے، مگر خیر ہم وہی کاٹ رہے تھے جو ہم نے بو رکھا تھا۔ میری دوبارہ کہیں شادی نہ ہوئی۔ جتنی ظالم میں اس معاشرے میں ہو چکی تھی، اس کے بعد کوئی بھی خاندان والے مجھے اپنی بہو بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں اب پچھتاتی تھی، اپنی غلطیوں کی معافی خدا سے مانگتی ہوں، مگر شاید میری ساس مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔